الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے سزاوار ہے، لائق تحسین ہے۔ وہی خالق ہے، وہی رازق ہے، وہی زمین اور آسمان، چاند ستارے، سورج اور زمین کے ہر ذرات کا مالک ہے۔ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس کے لیے۔ حاضرین محترم، جیسے کہ ہم پچھلے جمعہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے متعلق تاریخ کے حوالے سے ہم نے باتیں سن رہے تھے، اس میں اور بھی چند باتیں باقی رہ گئی تھی، اور کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اس واقعے کا بتانے کا مقصد یہ رہا کیونکہ ذی قعدہ اور ذی حجہ یہ دونوں مہینے میں زائرین بیت اللہ جن کو اللہ تبارک و تعالی حج بیت اللہ کی توفیق نصیب فرمایا ہے، انہیں بھی اور ہم سب کو بھی کعبۃ اللہ کی عظمت اور محبت ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت پیدا فرما دے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کا ایک سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے، کیونکہ انہوں نے ہی حضرت آدم علیہ السلام کے 2000 سال پہلے اس سرزمین میں اگر کوئی گھر تعمیر ہوئی اللہ کی عبادت کے لیے وہ کعبۃ اللہ،
پھر اس کے بعد اس کعبۃ اللہ کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کی، اور یہ کعبۃ اللہ بیت معمور کے ٹھیک نیچے اللہ کا جو عرش ہے، اس عرش کے نیچے بیت معمور ہے، وہاں کعبۃ اللہ کی شکل میں 4 ستونیں ہیں۔ یہاں کی طرح چھت اور دیوار کی طرح کعبۃ اللہ نہیں ہے، صرف 4 ستونیں ہیں۔ وہاں فرشتے اللہ کے بیت معمور پر طواف کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ نے نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ پچھلے جمعہ اسی موضوع پر بات ختم ہوئی، پھر اسی موضوع پر بات شروع ہو کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کعبۃ اللہ کی تعمیر میں شریک رہے۔ اس واقعے پر ختم کر کر حج بیت اللہ اور عمرے کرنے کے فضائل اور اس کی اہمیت پر انشاءاللہ بات رکھوں گا۔ اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ آپ اپنے بیوی حاجرہ اور حضرت اسماعیل دودھ پیتے معصوم اپنے بیٹے کو لے کر ایک ایسی سرزمین میں جا کر چھوڑ کر آؤ، اس حکم کے بعد اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو لے جا کر ایک ایسی سرزمین میں چھوڑ کر آئے تھے جہاں تک نگاہ اٹھتی تھی وہاں تک نہ کوئی پرندے ہیں، نہ کوئی جانور ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ سمندر ہے، کھانے پینے کا کوئی اشیاء وہاں پر موجود نہیں۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بہت بڑی آزمائشوں سے گزارا، اس آزمائش پر کامیاب بھی ہوئے۔ اس آزمائش پر اللہ کامیاب ہونے کے بعد انہیں بہترین سے بہترین بدلہ بھی دیا تھا۔ الغرض یہاں چھوڑ کر آنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیوی بچوں سے ملنے کے لیے 3 مرتبہ تشریف لائے تھے۔ جب تیسری مرتبہ آئے تھے جب ہی کعبۃ اللہ بنانے کا حکم ہوا تھا۔ پچھلے جمعہ صرف 2 مرتبے کا ذکر ہوا۔ جب اس مرتبہ تیسری مرتبہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کے اللہ کے حکم کو لے کر ملک شام سے سفر کر کر مکہ المکرمہ تشریف لاتے ہیں، دیکھا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زمزم کے کنویں کے پاس بیٹھ کر اپنی تیر کو صفائی اور درستگی کر رہے تھے۔ جو ہی حضرت اسماعیل اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے تو فوراً باپ کی تعظیم میں، باپ کے ادب و احترام میں فوراً کھڑے ہو گئے، کہا ابا جان السلام علیکم۔ حضرت ابراہیم نے کہا وعلیکم السلام۔ حضرت اسماعیل نے پوچھا ابا جان کیا حکم ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک حکم دیا ہے۔ باپ تو باپ، نبی تو بیٹا بھی ویسی حالت پر، وہی تربیت، وہی ادب و احترام، وہی باپ کے بات کو ماننے کی صلاحیت اور باپ کے سامنے کھڑے ہونے کی عظمت، وہی ہمت۔ کہنے لگے ابا جان جو حکم اللہ نے دیا ہے اس حکم کو ضرور کریں گے۔ اس میں ہم سب کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ باپ کے سامنے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، وقار کے ساتھ، چاہے باپ بڑی عمر کا ہو۔ آج کل ایک نوجوانوں میں بڑی یہ آ گئی ہے کہ جب تک باپ دیکھنے میں کم عمر ہو تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ عمر کے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں
کچھ بھی دنیا اور دنیا کی چیزوں سے کوئی انہیں پرواہ نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک بیٹا دنیا کے تمام چیزوں سے واقفیت ہو جاتا ہے تو باپ کے سامنے اونچی آوازیں، کم نگاہ سے دیکھنا، اس کی وقار اور اس کی عظمت کو گرانے کی تک بات کر دیتے ہیں۔ یہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً کھڑے ہوئے، ابا جان کیا حکم؟ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اس جگہ پر اللہ کے گھر کو تعمیر کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ابا جان اللہ کا جو حکم ہے اس حکم کو آپ کر گزرے۔ بیٹا تو حکم تو کریں گے ہی، مگر اس میں آپ بھی میرا ساتھ دینا ہوگا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کہنے لگے ضرور ساتھ دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس دونوں کے باپ بیٹوں نے کعبۃ اللہ جب پہلے بنایا گیا تھا تو طوفان نوح کے بعد اللہ نے جو 4 ستون قائم کیا تھا ٹھیک بیت معمور کے نیچے، طوفان نوح کے وقت میں اللہ نے اس گھر کو 4 ستونوں کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اب وہاں پر جو بنیاد رکھی گئی تھی کعبۃ اللہ کی، اس کے نام و نشان مٹ گئے تھے اور نظر نہیں آ رہا تھا کہ کہاں کعبۃ اللہ بنانا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور حضرت جبرائیل نے اپنے پر کو زمین پر مارا تو کعبۃ اللہ کی جو پرانی بنیاد تھی زمین میں جو چھپ گئے تھے طوفان کی وجہ سے وہ نظر آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بنانے پر کامیاب ہوئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھریں لا لا کر دیا کرتے تھے، حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کو بنانا شروع کرتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنائے تو 4 دیواریں نہیں تھی، صرف ستونوں پر کھڑی 4 ستون تھے، بس یہی کعبۃ اللہ تھا، دیواریں نہیں تھی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنائے تو دیواریں ایک پتھر پر دوسرا پتھر، ایک پتھر پر دوسرا پتھر رکھ رہے ہیں، نہ مٹی کا کام لیا گیا نہ چونے کا کام لیا گیا، جس طرح مضبوط دیواریں ہوتی ایسی نہیں بنائے تھے۔ اور حضرت ابراہیم نے کعبۃ اللہ کو چھت بھی نہیں بنائے تھے، کعبۃ اللہ کو دروازہ بھی نہیں بنائے، بس پتھروں پر پتھر رکھتے جا رہے ہیں، اپنوں سے اونچا ہوتا گیا۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک پتھر لا کر باپ کے پاس رکھے اور باپ اس پتھر پر کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اور اس پتھر کی ایک ایسی خاصیت ہے، تو کہتے ہیں کہ ایسی خاصیت اس پتھر کی، جتنا اوپر پتھر رکھنے کا موقع ہوتا وہ پتھر اس کا اونچائی پر چلا جاتا ہے، اور جب حضرت ابراہیم نیچے آنے کی کوشش کرتے وہ پتھر بھی خود بخود نیچے کی طرف آ جاتا ہے، جس کو آج مقام ابراہیم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جو کعبۃ اللہ کے سامنے بالکل حجر اسود کے پاس جو گولڈ کلر کے شیشے کے اندر اس کو رکھا گیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی نشانی اور زیادہ مضبوط تھی، مگر لوگوں کے ہاتھ کے چھونے سے اس کے بعض نشانیات مٹ گئے۔ خاصیت تھی اس کی کہ وہ جو ہی کعبۃ اللہ کی دیواریں بنانا تھا تو پتھر اوپر کو چلے جاتی تھی، اور جب حضرت ابراہیم نیچے اترنے کا موقع ہوتا تو پتھر بھی خود بخود نیچے چلے آتی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ دیا تھا اس پتھر پر۔ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کعبۃ اللہ کو بنا رہے ہیں تو کعبۃ اللہ کو بناتے وقت ایک دعا اپنی زبانوں سے، دونوں باپ بیٹوں کی زبانوں سے دعا ہے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ کہنے لگے اے میرے پروردگار، میرے اندر اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت نہیں ہے اور میں اتنا باکمال نہیں کہ اس گھر کو بنا سکوں، رب العالمین تو ہی اس گھر کو قبول فرمانا، میری تعمیر کو قبول فرما لے اور میرے کام کرنے کو قبول فرما، اس لیے کہ تو جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اس دعا میں، اس کی تعمیر میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بھی اور جو جانے والے حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں قبول کیا ہے انہیں بھی چاہیے کہ حضرت ابراہیم کے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ ربنا تقبل منا، پروردگار تو نے مجھے قبول کیا، میں اس قابل نہیں تھا،
کہاں تیرے گھر کو اس گنہگار کی آنکھوں سے، اس ناپاک نگاہوں سے تیرے پاک گھر کو دیکھ سکوں۔ اللہ تو نے توفیق دیا ہے، تو جاننے والا ہے، تو جانتا ہے کہ میرے قلب کے اندر، میرے دل میں کتنے گناہ ہیں، پروردگار تو ہی جانتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ہمیں نماز کی توفیق دیا، روزے کی توفیق دیا، قربانی کی توفیق دے گا اور نیک اعمال کی توفیق دیتا ہے۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم کی ان دعاؤں کا اہتمام، پروردگار نماز پڑھ رہا ہوں تیرے لیے، تو اس کو قبول فرما لے۔ پروردگار تیرے راہ پر چل رہا ہوں، اللہ تو اس کو قبول فرما لے۔ ہم بھی انشاءاللہ جس جگہ مسجد کی تعمیر ہوگی، جس طرح مسجد کی کعبۃ اللہ کی تعمیر پر حضرت ابراہیم نے دعائیں مانگی، اللہ کعبۃ اللہ بنا رہا ہوں، میں اس قابل نہیں تھا کہ تو حکم دیا میں بنا رہا ہوں، اللہ کو قبول فرما لے۔ تو اس دعاؤں کا اہتمام ہم سب کو ہر نیک کاموں میں اس دعا کا اہتمام ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کعبۃ اللہ کے قریب تشریف لے گئے تو آسمان سے ایک بادل آیا تھا، اس کا سایہ تھوڑے بہت دور تھا، تو بادل سے آواز آنے لگی، ابراہیم اس بادل کا سایہ جہاں تک جا رہا ہے وہاں تک کعبۃ اللہ کو گھیر لیا کرو۔ اس کی چاروں طرف دیوار چڑھا رہے ہیں مگر اس کا سایہ، بادل کا سایہ جہاں تک جا رہا ہے کعبۃ اللہ کو وہاں تک بنا لے، نہ ایک انچ زیادہ بنا ہے نہ آگے کچھ بنانا ہے، کعبۃ اللہ کو ہو بہو اسی انداز سے بنانا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے پوچھا کعبۃ اللہ کی تعمیر کے متعلق۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھبرا گئے، سوچنے میں لگے کعبۃ اللہ کو میں کیسے بناؤں، کتنا بڑا بناؤں، کہاں تک بناؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جس جگہ تو نے حضرت ہاجر اور اسماعیل کو ٹھہرائے تھے نا، وہاں پر بنیاد ہے، اس بنیاد پر کعبۃ اللہ کو بنا لو۔ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ختم ہونے کے قریب تھی تو حضرت اسماعیل سے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بیٹا ایک پتھر لے آؤ، نشانی کے طور پر کعبۃ اللہ کے دیوار پر رکھ دیا کریں گے تاکہ طواف کرنے والے کو معلوم ہو جائے کہ یہاں سے طواف کرنا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام لینے کے لیے جانے ہی والے تھے، اتنے میں کہا ابا جان وہ پتھر تو لگ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوچھنے لگے پتھر لگا کیسے؟ کہتے ہیں ابا جان اس پتھر کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے لے آ کر یہاں پر لگا دیا ہے۔ ایک روایت میں، ایک اور ایک تاریخ کی روایت میں یہ ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام خود جا کر صفا پہاڑی کے تھوڑے دور میں تقریباً 2 یا 3 کلومیٹر کی دوری پر جبل ابی قیس نام کی ایک پہاڑی ہے، اس پہاڑی پر حضرت اسماعیل علیہ السلام خود گئے اور حجر اسود کو لے آئے اور وہاں پر اس کو رکھ دیا۔ یہ تاریخ پر ہے، مگر اور ایک تاریخ میں حضرت آدم علیہ السلام جب آسمان سے تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ میں جنت کا ایک پتھر لے آئے تھے، وہی پتھر جو حجر اسود ہے جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے۔ اور مقام ابراہیم جس پتھر پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے، وہ پتھر اور اسی طرح حجر اسود یہ دونوں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ وہی ٹکڑا جو آج حجر اسود کے نام سے جسے یاد کرتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ بنانے کے بعد حجر اسود کو وہاں رکھ دیا تھا۔ طوفان نوح کے بعد اللہ نے اس کو تمام ستونوں کو اٹھا لیا۔ حضرت جبرائیل سے کہا کہ اس حجر اسود کو لے جا کر جبل ابی قیس جو پہاڑی ہے اس پہاڑی پر امانت کے طور پر رکھ دیا کریں۔ جب حضرت ابراہیم کو اللہ نے کعبۃ اللہ بنانے کا حکم دیا تھا، اس وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس پتھر کو لے آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیے تھے۔ اس وقت سے لے کر آج تک وہ حجر اسود اس جگہ پر لگا ہوا ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ حجر اسود اور مقام ابراہیم یہ دونوں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں یہ بھی فرمایا، یہ حجر اسود برف سے بھی زیادہ سفید تھا، بنی آدم لوگوں کی گناہ اور ان کے ہاتھ کو چھونے کی وجہ سے وہ سیاہ اور کالا ہو گیا، برف سے بھی زیادہ سفید تھا۔ اسی طرح ہمارا قلب بھی ایسا ہی ہے، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو سیاہ کالا دھبا اس کے دل میں بیٹھ جاتا ہے، جب وہ توبہ استغفار کرتا ہے تو سیاہ دھبا مٹ کر وہ دل بھی سفید ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ ایسے ہی وہ حجر اسود بالکل سفید تھا، برف سے بھی زیادہ سفید، لوگوں کے گناہوں نے اس برف سے بھی زیادہ سفید حجر اسود کالا پڑ گیا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی، جناب رسول اللہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، قسم بخدا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو آسمان پر اٹھائے گا، اور حجر اسود کو اللہ تعالیٰ دو آنکھیں دے گا جس سے وہ دیکھے گا، اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا کہ حجر اسود کو اللہ زبان دے گا، زبان سے وہ کہنے لگے گا۔ کیا کہے گا وہ حجر اسود؟ کہتے ہیں کہ اللہ تیرا یہ بندہ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر مجھے چھوا تھا، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ اللہ اکبر، حجر اسود اللہ کی یہاں گواہی دے گا۔ اور یہاں تک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے حجر اسود تو ایک معمولی سا پتھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ تو فائدہ پہنچا سکتا ہے، بس اتنی بات ہے کہ میرے نبی نے اس کو چھوا ہے لہٰذا میں تجھے چھوتا ہوں، اگر میرے نبی تجھے نہیں چھوتے، اگر یہ پتھر جنت سے نازل نہیں ہوتا تو میں تجھے ہرگز چھوتا نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک حجر اسود کے بارے میں فرمایا ہے، جو لوگ حج اور عمرے کو جائیں گے اس بات کا اہتمام کر لیں، کوشش کر لیں۔ اللہ کے نبی کی اس روایت پر، ترمذی شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جو کوئی بندہ اپنی ہاتھ سے حجر اسود کو چھوتا ہے، غور کرنا میرے نبی نے کیا فرمایا ہے، جو کوئی بندہ اپنے ہاتھوں سے حجر اسود کو چھوتا ہے گویا کہ ایسا ہے وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، معمولی بات نہیں ہے، ایسا ہے گویا کہ وہ اللہ سے مصافحہ کرتا ہے۔ اگر بھیڑ کم ہے قریب جائیں، ہاتھ لگائیں، اسے چھوئیں، اگر بھیڑ زیادہ ہے قریب جا نہیں سکتے استلام کر لے۔ استلام اسے کہتے ہیں اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر حجر اسود کے ٹھیک برابر میں بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر اپنے چہرے پر مل لینا۔ جس طرح ہاتھ لگانے اور چومنے کا ثواب ہے اسی طرح استلام کرنے سے وہی ثواب حاصل ہوتا ہے۔ جیسے کہ طواف کرنے کے موقع پر حجر اسود بہت دور ہوتا ہے تو طواف کرنے والے بہت دور سے اپنی طواف کو شروع کرتے ہیں، حجر اسود سے ابتدا کرتے ہیں۔ پہلا چکر حجر اسود سے شروع ہو کر دوسرا چکر ختم ہوتا ہے حجر اسود پر، تو ٹھیک نشانی کے طور پر حجر اسود کے برابر میں ایک ہرا رنگ کا لائٹ ہے، وہاں سے طواف کے چکر کو شروع کیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے ایک بڑی چھڑی، ایک لکڑی رکھے تھے اللہ کے نبی، کبھی کبھی وہ طواف کے ہاتھ کے نہ لگنے کی وجہ سے اس چھڑی کو حجر اسود کو لگاتے، پھر اس چھڑی کو اللہ کے نبی چوم لیا کرتے۔ استلام بھی کر سکتے ہیں، حجر اسود کو چوم لے بھی سکتے ہیں، لہذا حجر اسود کو آسانی کے ساتھ ہاتھ لگانا ہے، چومنا ہے۔
تو صبح سویرے تہجد سے پہلے 3 بجے یا 2 بجے طواف میں اگر نکل جائیں تو آسانی سے حجر اسود کو چھو کر اپنے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ بن سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجر اسود اور رکن یمانی ان دونوں کو چھونے سے اللہ تعالیٰ گناہوں سے معافی کا ذریعہ بناتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر بن رہے ہیں کعبۃ اللہ، اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے اسماعیل اور ابراہیم سے ایک وعدہ لیا، یہ ہم سب کے لیے، جس طرح وہاں حضرت ابراہیم نے حضرت اسماعیل دونوں کو اللہ نے وعدہ لیا۔ کیا وعدہ لیا؟ وہ ہم سب کے لیے ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے ہے۔ کیا ہے؟ ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، اے اسماعیل اور ابراہیم تم دونوں اس کعبۃ اللہ یعنی اس گھر کو پاک و صاف رکھنا۔ کن کے لیے؟ طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف میں بیٹھنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ پاکی صفائی کا حکم اللہ نے حضرت اسماعیل اور ابراہیم کو حکم دیا، ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے، کیونکہ یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ کا گھر ہمیشہ پاک و صاف رہتا ہے۔ یہاں مہمان اللہ کے یہاں مسجد تشریف لاتے ہیں، مسجد آنے والا اللہ کا مہمان ہوتا ہے، تو مسجد کو چاہیے کہ پاک و صاف رکھے، آنے والا بھی پاک و صاف ہو، ظاہر بھی پاک ہو، باطن بھی پاک ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے، مسجد کو پاک صاف کرنے پر کیا ثواب ملتا ہے معلوم ہے؟ سنے میرے نبی کیا کہتے ہیں، یہ حکم حضرت ابراہیم اور اسماعیل کو ہے، اس امت مسلمہ کو بھی ہے حکم۔ کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک حبشیہ عورت مسجد نبوی کی پاکی صفائی کیا کرتی تھی، ایک مرتبہ مسجد نبوی تشریف نہیں لائی، اللہ کے نبی نے پوچھا کہ وہ عورت کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ آپ عبادت میں مصروف تھے۔ اللہ کے نبی کہنے لگے چلو میرے ساتھ۔ اللہ کے نبی خود تشریف لے آئے، اس عورت کے قبر پر کھڑے ہو کر نماز جنازہ ادا کی ہے۔ اس حدیث سے بولنے کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی کو اتنا وہ آدمی پسند ہے جو آدمی مسجد کو پاک صاف رکھتا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے قبلے کی دیوار پر کوئی آدمی اپنے ناک صاف کر کر دیوار پر لگا دیا تھا، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائے ایسے اخلاق پر، ایسی صفائی پر، خود میرے نبی نے اپنے دست مبارک سے اس گندگی کو صاف کیا، اپنے ہاتھ سے کھرچ کر صاف کیا۔ ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ جاؤ گھر میں کچھ خوشبو عطر وغیرہ ہے تو لے کر آؤ۔ وہ صحابی گئے، مشک اور زعفران سے ملا ہوا ہے خوشبو لے آئے۔ اللہ کے نبی نے اس گندگی صاف کرنے کے بعد اپنے ہاتھ سے وہاں پر خوشبو لگایا ہے۔ اس میں 2 باتیں معلوم ہوئی، یہ میرے نبی کی سنت ہے مسجد کو پاک صاف کرنا۔ ان لوگوں اللہ کے بندوں ایک بات یاد رکھ لینا، ہر ہفتے میں 1 مرتبہ، نہیں تو مہینے میں 1 مرتبہ، سال میں 1 مرتبہ خود آئیں مسجد کو، اپنے دوست احباب کو بھی ساتھ میں لائے، مسجد کی صفائی میں ہاتھ بٹائیں، اس لیے کہ مسجد کی صفائی کے کرنے میں دل کے اندر کے تکبر کو اللہ چور کر دیتا ہے۔ مسجد کی صفائی کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں نور ایمانی کو بڑھا دیتا ہے۔ یہاں تک کہ میرے نبی نے فرمایا جو کوئی مسجد کو بناتا ہے اور مسجد میں رہ کر
مسجد کی پاکی صفائی کرتا ہے، معمولی سے کچرا ایک کاغذ بھی اٹھا کر باہر پھینک دیتا ہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، کیا کہا میرے نبی نے، جو آدمی مسجد سے کاغذ سے کوئی گندگی کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ایک گھر تیار کرتا ہے۔ کیا فضیلت ہے مسجد کی صفائی پر، میرے نبی نے کیا بہترین انداز سے فرمایا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں، مجھے لوگوں کے، میری امت کے لوگوں کے اجر و ثواب کو میرے سامنے پیش کیا گیا، میں نے اس میں ایسے لوگوں کے اجر و ثواب کو بھی دیکھا جو مسجد کی صفائی کر کر اپنے اعمال میں نیکیوں کا خزانہ جمع کر لیے۔ یہ نہ سوچیں کہ مسجد کی گندگی میں کیوں اٹھاؤں، مسجد کی صفائی کے لیے تو مسجد کے مؤذن ہیں، صفائی وہ کر لیں گے۔ ہاں صفائی تو کریں گے، صفائی کی ذمہ داری ان کی بھی ہے، مگر امت مسلمہ آپ مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے۔ چلتے ہوئے کوئی چیز نظر آ گیا، اٹھا لیا کرے، باہر پھینک دیا کرے۔ مسجد کے قرآنوں پر، مسجد کے الماریوں پر دھول لگا ہوا ہو، صفائی کر دیا کرے۔ کل یہی قرآن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے دے، اللہ تیرا ایک بندہ مسجد آیا اور مسجد کے قرآنوں کو اٹھا کر صفائی کیا تھا، کل یہ قرآن بارگاہ الہی میں گواہی دے دیا۔ اللہ اکبر، لہذا مسجد کو جب آئیں تو موبائلوں پر قرآن نہ پڑھیں، مسجد کو آئیں تو موبائلوں کو اٹھا کر رکھ کر اس قرآن کی تلاوت کریں۔ یہ قرآن کل بارگاہ الہی میں گواہی دے گا، اللہ تیرا ایک بندہ قرآن مسجد میں اٹھا کر پڑھا۔ یہاں سے لاکھوں میل، ہزاروں میل سفر کر کے حج بیت اللہ، مسجد حرام، مسجد نبوی جاتے ہیں، وہاں کے قرآن اٹھا کر پڑھا کرو، موبائلوں سے قرآن نہیں۔ کل قیامت کے دن مدینے کی قرآن اللہ کی بارگاہ میں گواہی دے گا، اللہ تیرا ایک بندہ، محبوب بندہ، تیرے محبوب کے شہر میں آ کر اس پیارا قرآن کو اٹھا کر پڑھا۔ مسجد کی صفائی پر بڑی عظمت ہے۔ حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کی تعمیر کو مکمل کر لیے، اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ میں نے تیرے گھر کی تعمیر کر دیا، تیرے حکم کے تعمیر کو مکمل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جاؤ لوگوں کو اعلان کرو کہ حج تم پر فرض ہو گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یا رسول اللہ، یہاں تو مکے میں دور دور تک، ہزاروں کلومیٹر تک کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے، بنجر زمین ہے، ہر جگہ درخت اور پہاڑی کانٹے دار درخت نہیں ہے، ہم لوگ ہیں تو لاکھوں میل دور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، ابراہیم تیرا کام تو صرف اعلان کرنا ہے، اس بات کو لوگوں تک پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس پر اطمینان ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لے کر گئے، صفا پہاڑی سے تھوڑا آگے جبل ابی قیس پر چڑھ گئے، اپنے کانوں پر انگلی رکھ لی، اعلان کیا حضرت ابراہیم نے، اے لوگو، اللہ نے تم پر حج فرض قرار دیا ہے، لہٰذا تم اللہ کے ان باتوں کو مانو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں، میرے ان باتوں کو سننے کے لیے اللہ کے حبیب بھی فرماتے ہیں، جب حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تھا کہ ماؤں کے پیٹ میں رہنے والے، رحم مادر میں رہنے والے بچوں تک نے حضرت ابراہیم کی آواز کو سنا ہے، لاکھوں میل دور۔ حضرت ابراہیم یہ بھی کہتے ہیں، میری آواز کو سن کر درختوں نے، جھاڑوں نے، کانٹوں نے، پہاڑوں نے اندر سے لبیک اللہم لبیک کی آواز سنائی دینے لگی۔ جیسے کہ اللہ نے کہا تھا کہ اعلان کرو، اس اعلان کی ذمہ داری پہنچانا میری ذمہ داری ہے۔ لہٰذا سب سے پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرنے والے، حج کرنے والے فرشتے ہیں، پھر اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کی تعمیر کرنے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، پھر اس کے بعد کئی سال کے بعد، تقریباً
کعبۃ اللہ کو بنانے کے بعد جس وقت میں کعبۃ اللہ کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت میں حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 100 سال کی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 30 سال کی تھی۔ یہاں تک کہ کعبۃ اللہ کے بنانے کے 40 سال بعد بیت المقدس کی تعمیر ہوئی۔ اس وقت میں حضرت ابراہیم کی عمر مبارک 140، وہاں پر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام شریک رہے۔ پھر اس کے بعد کعبۃ اللہ کو بنانے کا موقع آیا، قریش نے بنایا، اس میں براہ راست اللہ کے نبی بھی شریک رہے، یہاں تک کہ اس وقت میں اللہ کے نبی کی عمر تھی 35 سال۔ اللہ کے نبی بھی خود کعبۃ اللہ کو بنانے میں پتھریں اٹھا کر لایا کرتے تھے اللہ کے نبی۔ اس وقت میں کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور پڑ گئی تھی کیونکہ چونے سے اور مٹی سے بنایا نہیں گیا تھا، چھت بھی نہیں رہا، دروازے بھی نہیں کعبۃ اللہ کے، اور پہاڑوں کے بیچ میں رہا کعبۃ اللہ۔ بارش کی وجہ سے پورے پانی کعبۃ اللہ کے اندر جمع ہو جایا کرتا تھا، کعبۃ اللہ کی دیواریں کمزور پڑ گئی۔ قریش نے یہ سوچا کہ کعبۃ اللہ کی تعمیر کریں، تو اس وقت میں روم سے ایک تاجروں کی ایک جماعت آئی جو جدہ کے سمندر کے کنارے پر آ کر ان کی کشتی ٹوٹ کر بکھر گئی۔ قریش کو معلوم ہوا کہ چلو اس کشتی کے لکڑیوں کو لے لیتے ہیں، کعبۃ اللہ کو چھت ڈالنے کا کام آئے گا۔ قریشوں نے جدہ گئے اور اس کشتی کو خرید لیا گیا کعبۃ اللہ کے چھت کو بنانے کے لیے۔ اب باری آئی کہ کعبۃ اللہ کو ختم کرنا ہے تو شہید کیسے کریں، کون کرنا ہے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی۔ لوگوں نے یہ خوف کیا کہ خدا نہ خواستہ کعبۃ اللہ کو شہید کریں گے، اگر کہیں سے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے تو ہم کیا کریں گے۔ اس خوف سے کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ لوگوں نے مشورہ کیا کعبۃ اللہ کو شہید کریں گے، کعبۃ اللہ کو دوبارہ بنائیں گے، اس بات کا لحاظ رکھنا ہوگا جب کعبۃ اللہ بنائیں گے ایک گھر اللہ کا ہے، اللہ کا گھر پاک ہوتا ہے، لہٰذا ناپاک مال، زنا والا مال، سودی مال، ناجائز مال کو کعبۃ اللہ کے بنانے میں ہرگز شامل نہیں کریں گے، پاک مال کو اللہ کے گھر بنانے میں شریک کیا جائے گا۔ ولید بن مغیرہ ایک آگے بڑھا، انہوں نے آگے بڑھ کر کعبۃ اللہ کے ایک کنارے کے پتھر کو اٹھا کر رکھ رہے تھے، شہید کرنے کا موقع ہوا۔ قریشیوں نے کہا بس رک جاؤ، اتنا ہی پتھر اٹھاؤ، رات تک انتظار کریں گے، اگر اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا تو سمجھو کہ اللہ کو اس کو شہید کرنا ناپسندیدہ، پھر دوبارہ پتھر اٹھا کر وہی رکھ دیں گے۔ رات تک انتظار کیا گیا، سب صحیح سلامت رہا، لوگوں نے سمجھا اس کو شہید کرنا اللہ کو ناپسند نہیں ہے، لہٰذا اس کو پورے طور پر گرا کر اثر نو کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر ہونے کے بعد حجر اسود رکھنے کا موقع آیا۔ اب لوگوں میں، تمام سرداروں میں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا ہے، قتل و غارت گیری کا مسئلہ آ گیا۔ لوگوں نے یہاں تک فیصلہ کر لیا تھا کہ ہر قوم کے سردار لڑیں گے، جو جیتے گا وہ کعبۃ اللہ کے پاس حجر اسود کو رکھیں گے۔ اس سرداروں میں سے ایک بوڑھے شخص کھڑے ہو گئے، کہا کہ لڑنے کی ضرورت نہیں، ایک میں فیصلہ کرتا ہوں، فیصلہ یہ ہے اگر آپ سب منظور ہیں۔ لوگوں نے کہا قریش نے ہم سب منظور ہیں، ہم دیکھتے ہیں کیا فیصلہ ہے۔ کہا کہ کل صبح سب سے پہلے مسجد حرام میں جو آدمی داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا، اس فیصلے پر ہم راضی ہو جائیں گے۔ لوگوں نے کہا ہاں ہم سب اس کے فیصلے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ رات ہوئی، صبح ہونے کا انتظار، سب لوگ کعبۃ اللہ کے پاس کھڑے ہیں۔ دیکھنا کیا تھا، لوگوں کی نگاہ مسجد حرام کے دروازے پر لگی ہوئی ہے۔ دیکھتے ہیں چاند سا چہرہ مسکراتا ہوا، با اخلاق با کردار، تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں۔ یہ دیکھنا تھا کہ اس کو دیکھ کر قریشوں نے کہا یہ آدمی امین ہے، یہ سچا ہے، یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس فیصلے پر ہم راضی ہو جاتے ہیں۔
اللہ کے نبی اندر تشریف لائے، لوگوں نے پورا ماحول سنایا۔ اللہ کے نبی نے کہا ایک موٹا سا بڑا چادر لے آئیں، اس چادر کو یہاں بچھائیں، تمام سردار قریب آئیں، تمام سردار قریب آئے۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حجر اسود کو اٹھا کر اس چادر پر رکھو۔ اللہ کے نبی کے اس بات کو مان کر تمام لوگوں نے حجر اسود کو اٹھا کر چادر پر رکھا۔ اللہ کے نبی نے تمام قبیلے کے سرداروں سے کہا کہ چادر کے ہر ایک کونے کو پکڑ لیں۔ اس طرح تمام سردار حجر اسود کو اٹھانے میں شریک ہو گئے۔ اللہ کے نبی نے اس کو اٹھایا، اللہ کے نبی نے چادر کا ایک کونا پکڑے اور کعبۃ اللہ کے قریب گئے۔ اللہ کے نبی نے کہا یہاں رکھ دو، رکھ دیا گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ کیا میں حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر کعبۃ اللہ کے دیوار پر رکھوں؟ سب نے کہا یا رسول اللہ آپ رکھ دیجئے، آپ جو بھی فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے۔ اللہ کے نبی اپنے دست مبارک سے، اپنی مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اٹھا کر کعبۃ اللہ کے دیوار پر رکھ دیے۔ اس کے بعد اس کے اوپر کی دیواریں بننا شروع ہوئی۔ اس طرح اللہ کے نبی اس دنیا میں تشریف لائے تو رحمت للعالمین بن کر تشریف لائے۔ اللہ کے نبی جو ہی آئے یہ تمام لڑائی جھگڑے تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد حجاج بن یوسف نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کیا تھا۔ تقریباً مسجد کعبۃ اللہ کو 10 افرادوں نے 10 لوگوں نے تعمیر کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرشتے سب سے پہلے، اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں، پھر اس کے بعد حضرت اللہ کے نبی کے زمانے میں قریش نے کیا۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے، ایک صحابی نے بھی اس کو تعمیر کیا۔ حجاج بن یوسف نے بھی اس کی تعمیر کی، مگر اس زمانے میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ایک فتویٰ دیا، سال ہر سال کوئی نہ کوئی بادشاہ بنتا ہے، ہر کوئی آتا ہے کعبۃ اللہ کے اثر و تعمیر کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ جیسے کہ ہر نیا آدمی کوئی اپنے شہروں میں جو بھی سیاست کے لائن سے بیٹھتے ہیں نیا کام کرنے کے لیے سوچتے ہیں۔ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فیصلہ کیا ہے، فتویٰ دیا کہ جو بھی آئے گا کعبۃ اللہ جیسے بنانا ہے اسی انداز میں بنانا ہے، دوبارہ کعبۃ اللہ کو تبدیل کرنے کی کسی کی اجازت نہیں ہے۔ جیسا حضرت ابراہیم نے جیسے کہ قریش کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے جو کعبۃ اللہ بنایا گیا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے جو دیوار ہے حتیم جسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کے زمانے میں جب کعبۃ اللہ بنایا گیا تھا رقم وصول کیا گیا کہ کعبۃ اللہ کو بنائیں گے، رقم کم پڑ گیا تھا۔ قریش نے کہا کہ جب رقم زیادہ وصول ہو جائے گا تو انشاءاللہ اس دیوار پر بھی کعبۃ اللہ کو بنا دیں گے۔ اس کعبۃ اللہ کے سامنے حتیم کی جو خالی جگہ ہے، لوگ دوڑ کر جا کر اندر نماز پڑھتے ہیں، اس کے اندر نماز پڑھنا بھی گویا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھے جیسا ہے۔ اور اس کو چھوڑنا اللہ کی طرف سے بھی کوئی حکمت ہے۔ ہم جیسے غریبوں کو نالائقوں کو اللہ وہاں تک بلایا، بڑی بات ہے۔ کعبۃ اللہ کے اندر داخلہ اللہ اکبر، اللہ جسے نصیب کیا وہ چلا گیا، مگر کعبۃ اللہ کے سامنے حتیم کا چھوڑنا اللہ کی طرف سے کوئی حکمت ہے۔ اللہ جسے وہاں بلاتا ہے اور حتیم کے اندر نماز پڑھاتا ہے، نماز پڑھ لیتے بھی ہیں، تو ایسا ہے گویا کعبۃ اللہ کے اندر نماز پڑھنا ہے۔ اس زمانے سے ترتیب سے یہ حج بیت اللہ کا سفر شروع ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی جمعہ آپ حضرات کی خدمت میں حج بیت اللہ کی فضیلت اور عمرے کرنے کی فضیلت اور اہمیت کے موضوع پر آپ کی خدمت میں بتلائی جائے گی۔ اللہ ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ وما علینا الا